اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ساجد نقشبندی اور راشد صاحب میں بحث ہو رہی ہے۔ اب بحث ہو یا نہ ہو، ہم علامہ ساجد صاحب کو چند مشورے دیں گے کہ وہ راشد صاحب سے پوچھیں۔ دیکھیے محترم رضا صاحب یعنی کہ نقی علی صاحب کے ولد یا ابن نقی علی بانس بریلوی، اگر مزید تحقیق کرنی ہو تو ولادت ان کی 1856 میں اور انتقال 1920 میں۔ اب آپ سمجھ گئے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو فتاویٰ لکھے ہیں نا وہ 6 جلدیں ہی لکھی ہیں انہوں نے، لیکن آج کل کتنی ہے 32 ہیں۔ اگر 4 اور جلدیں بھی چھپ جائیں نا تو 6 اسکوائر بن جائیں، یعنی کہ 6 کے 6 اسکوائر ہو جائیں۔ ابھی بھی 32 بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جتنی 6 جلدیں ان کی زندگی میں چھپیں، اب جو ایک لفظ بھی اگر زیادہ ہے نا تو مرنے کے بعد انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہوگا تو دیا ہوگا، ورنہ حیات میں تو انہوں نے اپنے نہیں دیا۔ ہاں روح ان کی لکھ رہی ہوگی تو وہ لکھ رہی ہوگی، یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ نکال رہے ہوں گے ان کے ذہن سے فتاویٰ۔ بہرحال ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہر وہ فتویٰ جو ان کے انتقال کے بعد چند عرصے میں 1-2 سال کے اندر چھپا ہوگا تو چھپا ہوگا، تو ہم تسلیم نہیں کر رہے اس کو۔ یہ اتنے انتقال کے اتنے عرصے سے بعد آپ فتاویٰ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں کہ 1920 میں انتقال ہوا ہے، تو 2020 میں تو 100 سال ہو گئے ان کو انتقال ہوئے۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنی ایک فتویٰ کی جلد ششم جو ان کی حیات میں چھپی ہے، اس میں جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے اولڈ ایڈیشن امجدیہ سے، اس کے صفحہ نمبر 77 میں کسی نے ان سے پوچھا، اور یہ کب پوچھا؟ رمضان میں پوچھا، غالباً 12 تاریخ ہے، اب چیک کرنا پڑے گا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، میں میموری سے کہہ رہا ہوں۔ عبدالرزاق صاحب نام تھا ان کا، جنہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی خدا اور نبی کے ان کو مساوات کا قائل ہو تو کیا اس کو شرک کہا جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مساوات کا عقیدہ باطل ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں محترم بانس بریلوی صاحب سے۔ اس کے بعد ان کا یہ مردود ہے، ہم اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ مردود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تکفیر نہیں ہوتی، یعنی اگر تکفیر نہیں ہوتی تو شرک بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسا کفر و شرک ہے جس کے کفر و شرک پہ شک کرنا بھی کفر و شرک ہے، اور اگر کوئی اس کو کفر غیر شرک مانے تو وہ بھی کفر و شرک ہے۔ یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ اب یا تو انہوں نے نہیں کہا، اور ان کے ابناء میں سے کسی نے یا دونوں نے مل کر یہ سازش کی کہ ان کی جانب منسوخ کر دے، کیونکہ آخری عمر میں یا ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں انہوں نے، یا پھر ان کے کوئی شاگرد مراد آبادی وغیرہ نے، مراد آباد کے شاگرد نے یہ ایڈ کر دیا۔ میرا بہت کچھ ممکن ہے، ظاہر بات ہے کس باری کو تو آپ محال مانتے ہیں، یہ سب چیزیں تو محال نہیں مانیں گے نا، ورنہ پھر آپ کو پھر کہنا پڑے گا کہ جس نے بھی اس عقیدے کے کفر و شرک ہونے میں شک کیا وہ بھی کافر و مشرک، اور یہ کفر و شرک۔ لیکن اس کے باوجود ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ الدولہ المکیہ میں کی حواشی میں بھی یہ بات لکھی ہے انہوں نے، اور تو اور الیاذ باللہ حضرت محدث عبدالحق دہلوی کی جانب بھی یہ منسوب کیا ہے، حالانکہ وہاں تعویل ہو جاتی ہے، ان کی تعویل نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کسی نے تصرف کر دیا اور ان کو پتہ نہ ہو، ہے۔ لیکن اب اس پہ عقائد پہ دیکھیے اگر مان لیں کہ نبی اور خدا کا علم مساوی ماننا جبکہ باتائی الہی ہو تو یہ شرک، یہ کفر نہیں ہے، تو شرک بھی نہیں ہے۔ لیکن شرک کا ایک قاعدہ ہے کہ جو عقیدہ ایک مخلوق کے لیے شرک ہے وہ ہر مخلوق کے لیے شرک ہے، اور جو کسی ایک مخلوق کے لیے شرک نہیں وہ کسی مخلوق کے لیے شرک نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عقیدہ بعض مخلوقات کے لیے شرک ہو اور بعض مخلوقات کے لیے شرک نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء تو ایک جانب، آپ صوفیاء اور اولیاء کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ان کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر ہے، تو یہ اس ان صاحب کے نزدیک شرک نہیں ہوگا، نواب صاحب کے نزدیک شرک نہیں ہوگا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثلا
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ شیخ صاحب کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر ہے تو ان کے نزدیک شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میں بیان کر چکا ہوں وجہ. اور یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، بحث اس سے نہیں ہے، دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ مشرک نہیں قرار پائے گا، کیونکہ یہ شرکی نہیں ہے ان کے ہوں. اس کے بعد یہ بھی اگر کوئی مثلا ایک اور بزرگ کے لیے حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اور رحمہ اللہ کے بارے میں کہیے کہ یہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہے، نہ تو واجب ممکن محال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ جانتا ہے ان سے، اور واجب ممکن محال میں سے نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کم جانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بات آگے جائے تو یہ بھی ان کے نزدیک شرک نہیں ہوگا. آپ علی ہجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور رحمہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیجئے کہ ان کا علم اور اللہ کا علم برابر ہے، یہ عقیدہ بھی شرک نہیں ہوگا. یہ تو اولیاء اہل سنہ اور صوفیہ اہل سنہ ہیں، آپ ان کو رہنے دیجئے. آپ کسی ان کا ذکر کرتے ہیں. اب جو اہل سنہ سے باہر کے لوگ ہیں، مثلا آپ کسی بدعتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، بدعتی صوفی کے بارے میں، کہ وہ اس کا علم اور اللہ کا علم برابر ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا. آپ ادھر اور لوگوں کو چھوڑیں، آپ محترم بانس بریلوی صاحب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیں کہ ان کا علم اور اللہ کا علم برابر ہے، نہ تو واجب ممکن محال میں سے اللہ کچھ زیادہ جانتا ہے، اور نہ واجب ممکن محال میں سے یہ کچھ اللہ سے کم جانتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی شرک نہیں ہوگا. آپ کہیں گے بھائی آپ نے ایسی بات منسوخ کر دی، انہوں نے تو کبھی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مشرک نہیں ہے، باقی باطل ہونا، دعویٰ عدم دعویٰ، یا اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے برابر علم مان رہے ہیں کسی کو تو مشرک نہیں قرار پا رہے. باقی باطل ہونا، مردود ہونا، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ باطل ہونا، مردود ہونے پہ بحث نہیں ہے، اس کے شرک ہونے پہ بحث ہے کہ نہیں. اور ظاہر بات ہے عام شرک نہیں، وہ شرک جس پر تکفیر ہو رہی ہے، یعنی شرک اصغر نہیں، شرک اکبر. جب یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں نا، شرک اصغر، شرک اکبر. اچھا، اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ بھائی جب ذاتی اور باطا الہی یا غیر ذاتی کا فرق کر دیا تو مساوات تو نہیں رہی. تو یہ بات ہم سے نہ کہا جائے، یہ بات جا کر ان سے کہیے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مساوات باطا الہی اگر مانا جائے تو اس پر تکفیر نہیں ہے. ان سے کہا جائے، کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، لہذا اب آپ کا عذر تسلیم نہیں ہوگا. ایسے اگر ہم سے پوچھنا ہے تو اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ معلومات کے اعتبار سے مساوی ہے، یعنی ہر وہ معلوم جو باری تعالیٰ کے علم میں ہے وہ اس غیر اللہ کو بھی معلوم ہے بلا استثناء. تو اب یہ تو اگر اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے عقائد ہیں کہ آپ اگر جمی مخلوقات کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھ لیں نا، کوئی عقیدہ، وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں رکھتا وہ نہ رکھے، مگر اگر وہ تو وہ بھی جمی اولیاء کے بارے میں رکھ لیں، چھوڑیں مخلوقات کے بارے میں، جمی اولیاء کے بارے میں رکھ لیں. شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت نقشبند ہوں، حضرت علی ہجویری ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت رابعہ بصریہ ہوں رحمۃ اللہ علیہم. جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کیونکہ مرد اس میں زیادہ ہے، اس لیے جمع کا مذکر صیغہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ شرک نہیں ہوگا ان کے وہاں. اچھا، ابھی تو یہ بات ہو گئی. اب میں نے کہا اہل بدع کے بارے میں، ان کے اگر صوفیاں ہوں تو اس کے بارے میں عقیدہ رکھ لیجیے، تب بھی شرک نہیں ہوگا. بحث شرک پر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، ظاہر بات ہے نہیں رکھتے. ہاں اگر کوئی کہے یہ شرک تو نہیں ہے، کفر ضرور ہوگا، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ کفر بھی ہے شرک بھی ہے. جو کفر و شرک نہ مانے، صرف کفر مانے، کفر غیر شرک مانے، وہ بھی کافر مشرک. اب میں بڑی سی دل تھام کے ایک بات سن لیں کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی کسی کافر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لے نا کہ اس کا علم بھی خدا کے علم کے برابر ہے، تو ان کے وہاں شرک نہیں ہوگا. ہاں باطل ہو سکتا ہے، اور زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ کافر کے لیے عقیدہ رکھنا کفر غیر شرک ہے. کفر و شرک نہیں کہیں گے، زبان ان کی وہ ہو جائے گی. تو یہ حالات ہیں. اچھا، اب ایک سوال بھی ہے کہ اگر کوئی فرض کیجئے
کہ کسی انبیاء کے لیے تو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا کہ ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، لیکن اولیاء کے لیے عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، تب بھی ان کے وہاں شرک نہیں ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ مسئلہ دیکھا ہوگا کہ ان کی توحید کے اندر کتنا بڑا نقص ہے اور ان کی اپنی عبارات میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ ہم اور بھی اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے۔ اور مولانا ساجد، علامہ ساجد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ سوال بھی کریں نا، آخر ہم بھی تو فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں، وہی 6 جلدیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک لفظ بھی جس جلد میں ہے نا جو ان میں نہیں ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، والسلام تعالیٰ، اور نہ ان سے ہم اعتراض قائم کریں گے محترم پہ۔